حامد صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں۔ بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب آپ کا۔ صاحبزادہ صاحب، وہ جب مذاکرات کی باتیں ہوتی تھی تو آپ کو ہم زحمت دیا کرتے تھے، لیکن اب وہ مذاکرات بھی گئے اور وہ دن بھی گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ میں نااہلی کا خاتمہ ہو جائے گا، کوئی آفر کی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کو۔ پہلے بھی آپ نے کہا تھا ہمارے مسکرانے کے دن آ گئے ہیں، پھر 1.5 ماہ سے متعلق بھی آپ کا دعویٰ تھا، لیکن ابھی تک ان میں وہ کچھ انفولڈ نہیں ہوئے، حقیقی شکل نہیں دھاری۔ تو اب یہ جو آفر ہے اس کے بدلے کیا مانگا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، میں نے 1 سے 1.5 ماہ نہیں جی 3 سے 4 ماہ کا ٹائم دیا تھا، اینڈ آئی اسٹل اسٹینڈ ٹو مائی ورڈز کہ ہمارے ہی مسکرانے کا وقت ہے انشاءاللہ، اور جلد آنے والا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ چونکہ گزشتہ روز پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی طرف سے جو تقریر کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ اڈیالہ سے کوئی معافی تلافی کر رہا ہے، کو خط آ رہے ہیں، تو میں نے اس کو رسپونڈ کیا تھا جی کہ معافی بھی آپ مانگ رہے ہیں اڈیالہ کے مقیم سے، این آر او بھی آپ مانگ رہے ہیں اڈیالہ کے مقیم سے، اور میرے چونکہ بہت ساری چیزیں علم میں تھیں تو میرے یہ چیز بھی میرے علم میں ہے کہ یہ کہا گیا کہ آپ کوئی 3 ماہ میں آپ کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو جائے گی، آپ پارلیمنٹ کا حصہ بن جائیں گے، بس تھوڑا عرصہ حکومت چل لینے دیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اس قسم کی باتیں کی گئی جی۔ آئی اسٹینڈ ٹو مائی ورڈز۔ نہیں صاحب صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مریم صاحبہ ایکٹیو ہیں بہت زیادہ، اور پنجاب میں بہت وہ کام کر رہی ہیں، روز ایک منصوبے کا افتتاح کرتی ہیں۔ کل جو ناروال کا جلسہ تھا وہ اچھا شو تھا، تو حکومت پر کون سا دباؤ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ آفر کر رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، نااہلی تک ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ارشاد عارف صاحب، دیکھیے جی، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو کل کا ناروال کا اجتماع تھا، آپ اجازت دے دیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایم پی اے بھی اس سے بڑا جلسہ کر دے گا جی۔ یہ میرا چیلنج ہے پنجاب حکومت کو بھی اور مرکزی حکومت کو۔ آپ اس جلسے کا ذرا ماحول تو دیکھیں، جب بڑی بڑی بڑکیں ماری جا رہی تھیں تو آگے کراؤڈ بالکل خاموش کھڑا ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ آج بھی الیکٹرک بس کا افتتاح کیا، 20 روپے کرایہ رکھ دیا۔ 2 دن پہلے انہوں نے قرضہ اسکیم دی، 3 کروڑ روپے تک جو ہے وہ بلا سود قرض ہے، 50 لاکھ روپے تک قرض ہے، ہیپاٹائٹس باقی دوائیاں گھروں تک پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ حکومت اپنے کریڈٹ پہ بات لے رہی ہے، لیکن یہ سوال یہ ہے کہ آپ کی جو اپوزیشن پنجاب میں ہے، جو آپ کی پارٹی پنجاب میں ہے، میرا سوال وہ ان ایشوز پہ بات کیوں نہیں کر رہی؟ نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ آپ کا کیا دباؤ ہے، جبکہ آپ کے جو پنجاب کے خاص طور پر معاملات ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ آپ کی لیڈرشپ یا روپوش ہے یا خاموش ہے، اور بہت سارے معاملات پنجاب میں ہیں، تو دباؤ کون سا ہے پنجاب حکومت پر یا وفاقی حکومت پر جس کی وجہ سے وہ یہ آفرز کر رہی ہیں؟ بظاہر تو یہ دباؤ نظر نہیں آتا، وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ جی ارشاد عارف صاحب، میں جناب اس کا ایک جواب دیتا ہوں۔ کون سا دباؤ تھا سر کہ ہمارے ساتھ مذاکرات سٹارٹ کیے گئے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ نے بڑا طویل عرصہ گزارا صحافت کے اندر، آپ کا تجربہ بے تحاشا زیادہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہم سے مذاکرات کرنا چاہتی تھی، یا مذاکرات کی ٹیبل پر بھی وہ آنا چاہتے تھے؟ کوئی دباؤ تو تھا نا جس کی وجہ سے وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر آئے۔ نہیں، بیرونی دباؤ تو اب بھی موجود ہے کہ ان مذاکرات کے اوپر ابھی بھی حکومتی کمیٹی کو تحلیل نہیں کیا جا رہا، حکومتی اراکین کے ترلے منتیں آج بھی جاری ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اپنی کمیٹی تحلیل نہیں کی۔ تو وہ دباؤ کیا ہے؟ وہ دباؤ ہے کہ اڈیالہ کا جو مقیم ہے اس نے جھکنے سے انکار کیا ہوا، اور پاکستان کی عوام کی اکثریت اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ جہاں تک اس چیز کا سوال تھا، میرے بھائی سوال کر رہے تھے کہ آج انہوں نے الیکٹرک کسی ٹرانسپورٹ کا افتتاح کر دیا، یا انہوں نے 3 کروڑ تک بلا سود قرضے کی بات کر دی۔ ظاہر ہے محکوم قوم کے جو حکمران جو غلامانہ سوچ کے ہوں، وہ لوگوں کو قرضوں کی جانب ہی مائل کر سکتے ہیں۔ آپ چونکہ پاکستان کے اندر کراچی، لاہور، کراچی، فیصل آباد، سیالکوٹ، ان تینوں کی ایک سمبولک سگنیفیکنس ہے۔ آپ ذرا پنجاب کے اندر، چونکہ فیصل آباد پنجاب میں فال کرتا ہے، آپ آ جائیں سر، میں آپ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تمام لوگ آپ کے ساتھ بٹھا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جو قرض وغیرہ ہیں یہ تو ایکویٹی بیسڈ ہیں ہی بزنس کے لیے۔ اینی ہاؤ، جو جنید اکبر صاحب کی آڈیو آئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن ان کے جو گلے شکوے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنی جماعت کے لوگ مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں،
اور جلسے میں آئے نہیں اور کسی اور جگہ کی ویڈیوز بھیج دی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو پارٹی کے اندر ایک ہلچل ہے اب یہ نچلے لیول تک ٹریگر ڈاؤن ہو رہی ہے اور جنید اکبر کے شکوے اسی سلسلے کی کڑی ہیں؟ اچھا دیکھیے میرا سوال یہ ہے کہ جنید اکبر کا ایک آڈیو آ گیا، اس آڈیو کے اوپر تو پورا پاکستان کا میڈیا اس پروگرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے. جاوید لطیف صاحب جو کچھ روز کہتے ہیں اس کے اوپر تو کوئی پروگرام نہیں ہوتا. وہ کہاں کے 10 ٹائمز زیادہ لیتھل ہے. وہ کہاں کے کہتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سر میری عرض سنیے، جو پولیٹیکل پارٹیز گراس روٹ لیول پر موجود ہوں وہاں پر اختلاف رائے موجود ہوتا ہے. اب اگر ایک پارٹی کا انٹرنل اختلاف رائے ہے وہ جو سامنے آ گیا تو اٹس نتھنگ بگ، اٹس نتھنگ نیو. یہ پاکستان کے سیاسی کلچر کے اندر ہوتا ہے، گروپنگ بھی ہوتی ہے، اختلاف رائے بھی ہوتی ہے، نقطہ نظر کا اختلاف بھی ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جس کے اوپر تمام لوگ یکسو ہیں، ایک چیز جس کے اوپر تمام لوگ متفق ہیں، وہ عمران خان کی لیڈرشپ ہے. یا تو کچھ اس قسم کی کوئی میسیجز آئے ہیں تو اب میں بالکل اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ پارٹی کی سطح پر، ڈسٹرکٹ کی سطح پر، سٹی کی سطح پر یہ چھوٹی موٹی چیزیں سر یہ سیاست کے اندر چلتی رہتی ہیں. اٹس نتھنگ نیو ان پاکستانی پالیٹکس. صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے وہ بھی خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے کہ اگر ثوابی میں جنید اکبر کی توقع کے مطابق آپ نے اچھا شو کیا، بڑا جلسہ ہوا، لیکن اگر اس سے مطمئن جنید اکبر نہیں ہے یا اپنے کارکنوں سے، عہدیداروں سے، ارکان اسمبلی سے مطمئن نہیں ہیں تو اسی کی وجہ سے فواد چودھری صاحب کو یا شیر افضل مروت کو یا کسی اور کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ موجودہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ رہائی میں سنجیدہ نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. یعنی الزام یہ لگ سکتا ہے کہ جی وہ سنجیدہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. تو جب آپ توقع کر رہے ہیں کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آپ کے ہی ساتھی جو خان صاحب کا دم بھرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی پارٹی کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا جس کی آپ توقع کر رہے ہیں؟ اچھا سر اس میں میں عرض کروں، وہ چونکہ کے پی کے صدر ہیں جنید اکبر صاحب، اور انہوں نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ضرور فکس کیا ہوگا. ظاہر ہے ہر صدر کرتا ہے. پنجاب کے اندر آپ کو ابھی عالیہ حمزہ بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہیں. انہوں نے کسی جگہ کے اوپر لوگوں سے باز پرس کی ہے تو بینگ دا ہیڈ آف دیٹ پروونس جو پارٹی کے ہیں جنید اکبر صاحب، اگر انہوں نے اپنے لوگوں سے یہ بات پوچھ لی ہے کہ مثلا میں نے تمہیں کہا تھا 500 افراد لے کر آؤ، تم 200 لے کر آئے، تو یہ پارٹی کا سر انٹرنل ایشو ہے. یا تو جلسہ فلاپ ہو تو ہم بالکل اس چیز کو ایشو بنائیں. جلسہ توقعات سے بھی زیادہ کامیاب ہوا، انتہائی شاندار جلسہ تھا، لیکن ادھر کا کے پی کے کا صدر شاید اس سے بھی 2 ٹائمز بڑا جلسہ کرنا چاہ رہا تھا. تو وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا اگر کوئی سسٹم لے کے آ رہا ہے تو اٹس نتھنگ بیڈ ان اٹ. پارٹی کا ظاہر ہے وہ صوبے کا صدر ہیں، انہیں استحقاق ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے پوچھتے رہیں. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالہ سے اسٹریٹجی دیکھیں، عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالہ سے سب سے بڑا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہرڈل ہو سکتی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں پبلک سپورٹ نہ ہوتی. پبلک سپورٹ ہمارے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا 24 تاریخ سے جس طرح لوگ اسلام آباد پہنچے، پھر 26 کا میسیکر ہوا، اس کے بعد پورے ملک کے اندر انریسٹ ہوا. ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا جو مارکا ہے یہ اگلے چند دنوں کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گا، اور عید کے بعد ہم انشاءاللہ بڑی تیاری کے ساتھ اس مرتبہ بڑے کمپریہنسو قسم کی تیاریوں کے ساتھ ہم باہر نکلیں گے. تو یہ جو اختلاف رائے ہے یا یہ جو باز پرس ہے یہ پارٹی کے عہدیداران اپنے ڈسٹرکٹ لیول، سٹی لیول، ڈویژن لیول یا ریجن لیول کے لوگوں سے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس سے پرفارمنس بہتر ہوگی، پروگرس مزید بہتر ہوگی، چونکہ شاید جنید اکبر صاحب بھی سینس کر رہے ہیں کہ اگلے مرتبہ ہم جس مارکے کے لیے آ رہے ہیں وہ بہت بڑا مارکا ہوگا، تو وہ اس کے لیے پوری تیاری کرنی چاہ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے یہ فرمائیں کہ مسئلہ بنایا جائے. مولانا کے حوالے سے آپ کے خاص طور پر آپ کے تحفظات تھے اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کیا کرتے تھے. اب آپ کے تحفظات ختم ہو گئے ہیں، کیا آپ کے خیال میں مولانا واقعی یکسو ہیں، وہ اپوزیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں؟ ایک سوال. اور مولانا کے کیا تحفظات ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ سے مطالبہ کریں، یعنی پی ٹی آئی سے مطالبہ کریں کہ پہلے ہمارے تحفظات دور کریں، ہمارے ساتھ معاہدہ کریں، پھر نیا اتحاد تشکیل پائے